بسم اللہ الرحمن الرحیم. وینزویلا کے بعد اگلا نمبر کس کا ہے؟ نیتن یاہو کا تو ایران کی طرف اشارہ. بھارت میں ڈر کا ماحول ہے. یمنی فورسز کا مکلا پورٹ پہ قبضہ اور ترک صدر کا سعودی ولی عہد کو فون. کیا چل رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان. جو لوگ آج وینزویلا کے غم میں خواہ مخواہ اپنی جان ہلکان کر رہے ہیں، میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن امریکن کارروائی کی مخالفت کرنے والوں کو ذرا تاریخ سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. زمینی حقائق کا بھی جائزہ لینا چاہیے. اور زمینی حقیقت یہ ہے کہ وینزویلا کی فوج نے کل باجماعت کھڑے ہو کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے صدر نکولس مادورو کو واپس کر دے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسی فوج کے لیے اپنی جان کو ہلکان کرنا بنتا ہے؟ یہ وہی فوج ہے جس نے امریکن ہیلی کاپٹرز پہ ایک گولی نہیں چلائی، اپنی سرحدوں کا، اپنی سرزمین کا، حتیٰ کہ اپنے صدر تک کا تو دفاع نہیں کیا. کیا ان کے لیے آواز اٹھانی جائز ہے؟ نکولس مادورو کے مستقبل کا فیصلہ اب امریکن عدالتوں کے ہاتھ میں ہے. تو عدالت پیشی سے پہلے مادورو کو جس طرح گلیوں میں گھمایا گیا اور جس طرح ایک قیدی کے طور پہ امریکی عوام کے سامنے اس کی نمائش کی گئی، اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ مادورو کا انجام بہت برا ہوگا. اور اگرچہ وینزویلا کی نائب صدر نے حکومتی امور سنبھال لیے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نائب صدر پر واضح کر دیا ہے کہ اگر انہوں نے بہتر پرفارم نہ کیا تو پھر انہیں مادورو سے بھی زیادہ بھاری قیمت چکانی پڑے گی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان ریمارکس کے بعد سوال یہ نہیں ہے کہ وینزویلا کا مستقبل کیا ہوگا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ وینزویلا کے بعد اگلا نمبر کس کا ہے. تو پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں اس خیال کے حامی ہیں کہ اگلا نمبر افغانستان کا ہو سکتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنی شکست کو بھولا نہیں ہے. بعض لوگ زلمے خلیلزاد کے حالیہ دورے کابل کا حوالہ بھی دے رہے ہیں. مادورو کی گرفتاری کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ افغانستان سے انخلا کے بعد پوری دنیا میں امریکہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس لیے دنیا کو اپنی طاقت دکھانا ضروری تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان ریمارکس کے باوجود بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگلا نمبر افغانستان کا نہیں بلکہ ایران کا ہو سکتا ہے، کیونکہ نیتن یاہو پچھلے کئی مہینے سے موقع کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے اور ایران پہ کسی مشترکہ حملے کے لیے امریکہ کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آج اسے دوبارہ جلدی پہ تیل چھڑکنے کی کوشش کی ہے اور ایران کے ایٹمی پروگرام کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا. אנחנו שוחחנו כמובן גם על איראן, חזרנו על העמדה המשותפת שלנו של אפס העשרה מצד אחד, וכמובן הצורך להוציא את 400 הקילוגרם של החומר המאושר מאיראן ולפקח על האתרים שם פיקוח הדוק ואמיתי. تو ایران کے موجودہ اندرونی حالات بیرون حملے کے لیے انتہائی سازگار ہیں. لوگ اس وقت حکومت کے خلاف سڑکوں پہ ہیں، مہنگائی عروج پہ ہے، جبکہ پولیس اور شہریوں کے درمیان تصادم جو ہے وہ اب روز کا معمول بنتا جا رہا ہے. لوگ جس تواتر کے ساتھ حکومتی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اس سے بغاوت کی بو آ رہی ہے، اور مغربی میڈیا مسلسل ایران میں نئے انقلاب کی پیش گوئی کر رہا ہے. تو دی ٹائمز میگزین نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی نے اپنا سامان باندھ لیا ہے اور 31 مارچ سے پہلے وہ بھی شام کے سابق صدر بشار الاسد کی طرح ماسکو میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے. میں مانتا ہوں ایران میں اس وقت سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے اور اسرائیلی ایجنٹ وہاں بدامنی پھیلانے میں پیش ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی جن ترجیحات کا اظہار کل میڈیا کے سامنے کیا، ان کے مطابق اگلا نمبر ایران کا نہیں بلکہ گرین لینڈ کا. سنیں ذرا. We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. میرے لیے تو سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ بھارت میں اس وقت جو ڈر کا ماحول ہے اس کا خوفزدہ ہونا بنتا بھی ہے، کیونکہ پچھلے 1.5 سال سے اسرائیل کے ساتھ مل کر وہ جو کچھ کرنے کی سوچ رہا تھا، پاکستان وہی کام کر گزرا. بھارت کی پوری ویسٹرن کمانڈ اب ہمارے نشانے پہ ہے. سری نگر سے لے کے جے پور تک ہم بھارتی تنصیبات کو جب چاہے اڑا سکتے ہیں. تو پاکستان نے چند روز پہلے اپنے ایک تباہ کن میزائل سسٹم کا تجربہ کیا، تیمور. یہ وہ میزائل سسٹم ہے جو فضا سے مار کرنے والا ایسا کروز میزائل ہے جو روایتی وار ہیڈز کو لے کر 600 کلومیٹر تک دشمن کی زمینی اور سمندری اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنا لیتا ہے. تو دشمن کے ریڈارز اور ایئر ڈیفنس سسٹم تیمور کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں، کیونکہ یہ انتہائی کم اونچائی پہ یعنی گراؤنڈ لیول پہ پرواز کرنے کا یعنی اس کی ایبلٹی اور یہ ڈیزائن اس کا ہی ہے. یہ جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے.
اور دنیا کا کوئی بھی سسٹم اس کو ہیک نہیں کر سکتا. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا کا اب کیا بنے گا، کیونکہ 600 کلومیٹر تک تو ایسی کوئی بھی ملٹری انسٹالیشن اب محفوظ نہیں ہے. تو میجر گورو آریہ تو خبر سن کے باقاعدہ ماتم کر رہا ہے اور اپنے بال نوچنے کو آ چکا ہے. سنیں ذرا کیا کہتا ہے. ایک فکر کا ماحول ہے، if I may use that word، کیونکہ پاکستان جس سپیڈ سے اپنے نئے مسائلوں پر کام کر رہا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں. آپ یقیناً یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ تیمور جیسا تباہ کن ہتھیار اگر تیار ہو چکا ہے تو پھر بھارت کو اس کا نظارہ کرانے کی ضرورت کیا تھی. جب مارنا ہی ہے تو پھر مارنے سے پہلے بتانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت آج کل طاقت کے جس نشے میں دھوتا ہے نا، اس کا یہ نشہ ہرن کرنا بہت ضروری تھا. آپ اپنی اسکرین پہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں وہ راجستھان کے شہر جے پور کے ہیں. یہ بھارتی سینا کے سپاہی اور ٹینکس ہیں جو سڑکوں پہ مارچ کر رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی پاک فوج کو لاہور، کراچی، اسلام آباد یا پشاور، کوئٹہ کی سڑکوں پہ یوں مارچ کرتے دیکھا؟ طاقت کے اس ننگے مظاہرے کا مقصد آپریشن سندور کی شرمناک شکست کو بھلانا یا چھپانا نہیں، بلکہ ایسی گھٹیا حرکتوں کے ذریعے بھارت اپنی جنتا کو ذہنی طور پہ ایک طویل جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے. ابھی کل مودی سرکار کے ایک وزیر نے چناب کا پانی روکنے کے لیے رتلے ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا. یہ ایکٹ آف وار نہیں ہے تو اور کیا ہے. ان سب کو چھوڑے میں آپ کو بھارت کے نام نہاد مسلم سائنس سیاستدان اسد الدین اویسی کی گفتگو سنواتا ہوں. آپ دیکھیں یہ مودی کی گڈ بکس میں آنے کے لیے بال ٹھاکرے بننے کی کوشش کر رہا ہے. اگر ٹرمپ کر سکتا ہے تو کیا آپ کم ہے؟ جب ٹرمپ کر سکتا ہے تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ مودی نے کہا تھا اب کی بار ٹرمپ سرکار. یہی وہ غرور ہے جسے خاک میں ملانا بہت ضروری ہے، اور یہی وہ نشہ ہے جس کو اتارنا بڑا ضروری ہے. ابھی تو ہم نے تیمور میزائل کی رینج صرف 600 کلومیٹرز بتائی ہے، لیکن اصل رینج کا اندازہ انہیں اس روز ہوگا جس دن یہ میزائل بھارتی اہداف پہ داغے جائیں گے. اور ہمارے PL-15 میزائلز کی رینج بھی 140 سے 150 کلومیٹرز بتائی گئی تھی، لیکن ہمارے پائلٹس نے انہی میزائل سے 180 سے 200 کلومیٹر کی دوری پہ موجود رافیلز کو اڑتی ہوئی بطخوں کی طرح اڑا دیا. بھارتی پائلٹس مطمئن تھے کہ وہ سرحد سے اتنی دور آ گئے ہیں کہ اب PL-15 ان تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ پاکستان ان میزائلز کی رینج بڑھا چکا ہے. بیچارے لا علمی میں مارے گئے. ہو سکتا ہے اسی طرح اگلی لڑائی تک تیمور میزائل کی حقیقی مار بھی 800 یا 1000 کلومیٹر تک جا پہنچے. پھر کی ہوئے گا کالیا. تو سعودی فضائیہ کے جنوبی یمن میں STC کے ٹھکانوں پر فضائی حملے جاری ہیں، اور STC کو پسپا ہوتا دیکھ کے یمن کی سرکاری فوج بھی حرکت میں آ گئی ہے، اور اس نے پیش قدمی کرتے ہوئے مکلالا کی اہم ترین اسٹریٹجک بندرگاہ پہ قبضہ کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ STC کی سپلائی لائن کٹ چکی ہے، کیونکہ STC کو اسی پورٹ کے ذریعے بیرونی مدد مل رہی تھی. اور ترک صدر طیب اردگان نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ فون پہ رابطہ کر کے انہیں ہر ممکن مدد و تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. بھارت جو پہلے ہی پاک سعودی ڈیفنس ڈیل سے پریشان تھا، اب وہ یمن کے ایشو پر سعودی عربیہ اور UAE کے درمیان پائے جانے والے اختلافات میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو بھارتی وزیر خارجہ اس سے پہلے قطر کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کے لیے کوشش کر چکا ہے، وہاں کوئی بات نہیں بنی ہے. تو مودی کا یہ چیلا بھنگامی دورے پر UAE جا پہنچا اور امارات کی قیادت کو سعودی عربیہ کے خلاف مدد کے لیے پیش کر رہا ہے. را کے سارے چیلے چانٹے میڈیا اور سوشل میڈیا پر آج یہ دعوے کر رہے ہیں کہ UAE بھارت کے آکاش ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس طرح قطری حکام نے شیطان مودی کے اس چیلے کو گھاس نہیں ڈالی تھی، بالکل اسی طرح یہ UAE میں بھی ناکام اور نامراد لوٹے گا. اور UAE کی قیادت کو بھارت اور اس کے آکاش ایئر ڈیفنس سسٹم کی اوقات کا بخوبی پتہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ بھارتی ایئر ڈیفنس سسٹم تو خود اپنی سرزمین کا تحفظ نہیں کر سکتا، ہمارا دفاع کیا خاک کرے گا. تو بھارت جتنا مرضی سازشیں کر لے، یہ سال بھارت کے لیے بہت بھاری ثابت ہونے والا ہے. اب بھارت کی اوقات یہ رہ گئی ہے کہ اس کا کوئی بھی ہمسایہ اس کے ساتھ کرکٹ تک کھیلنے کو تیار نہیں ہے. پہلے پاکستان نے بھارت میں کھیلنے سے انکار کیا، اب بنگلہ دیش نے بھی T20 ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم بھارت نہ بھجوانے کا اعلان کر دیا. کل سری لنکا نے بھی نہ کر دی تو مودی کے پلے کیا رہ جائے گا؟ مجھے کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا.
اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.